السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج ہمارا لیسن نمبر 37 ہے، اور اس لیسن میں میں آپ کو حرف توئے کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اردو کی کچھ ہیڈنگز ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ توئے کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ توئے بنتا کیسے ہے۔ توئے بنانے کے لیے یا توئے لکھنے کے لیے سب سے پہلے مارکر کی ہاف نیب کے ساتھ آپ نے الف ڈالنی ہے، تھوڑا سا ٹرن دینا ہے، اسی ٹرن سے آپ پیچھے موو کریں گے۔ یہاں پر آپ نے ہاف خط کا استعمال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑی رے بنانی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اب اس کے ساتھ آپ جو مرضی سرا اٹیچ کر دیں، لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ سرا لائن سے اوپر جبکہ توئے لائن پر ہی موجود ہو۔ یعنی کہ جب آپ بے کو توئے کے ساتھ لکھیں گے یعنی جب آپ بے کو توئے کے ساتھ لکھیں گے تو بے کا سرا لائن سے اوپر بنائیں گے، مارکر کی نوک سے اس کو لائن تک لے آئیں گے اور اس کے اوپر توئے بنا دینا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو سکھایا ہے۔ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ سلانٹ فارم میں ہے، تو آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا کہ بے کا سرا بھی لائن پر اور توئے بھی لائن پر۔ اسی طرح سے یہ رول یعنی کہ خط یا جد پہ اپلائی کریں گے، یعنی کہ جیم کا دوسرا سرا ہم بنائیں گے لائن سے اوپر، اس کو لائن پر لے کر آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے توئے اٹیچ کرنے اس طرح سے۔ یہاں پر اس چیز کا خیال رہے کہ توئے سائز اور سائز میں، لینتھ میں اور شیپ میں بالکل سیم ہونے چاہیے جہاں کہیں بھی آپ بنائیں۔ سین کا دوسرا سرا بنائیں گے اور اس کے ساتھ آپ توئے اٹیچ کر دیں گے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں سارے سلانٹ آ رہے ہیں۔ 7 کا سرا بنائیں گے، لائن تک لے آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ توئے اٹیچ کر دیں گے۔ اسی طرح سے توئے کا دوسرا سرا بنائیں گے، لائن تک لے کر آئیں گے اور ساتھ میں توئے۔ یہاں پر توئے اور توئے کے سرے میں اور توئے میں فرق ہے۔ یہ توئے کا سرا ہے، جبکہ عزیز طلبہ یہ توئے ہے۔ یہ دیکھیں ایک واضح فرق ان میں ہے، اور ان دونوں کو جب اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے کریں گے۔ این کے ساتھ این کا دوسرا سرا بنائیں گے، مارکر کی نوک سے اس کو لائن تک لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ پھر تو اس طرح سے بنا دیں گے، اور یہ سلانٹ فارم میں۔ فے کا سرا فیلڈ، فے کا سرا، کیونکہ فے کا سرا جب کسی لفظ کے شروع میں بنایا جائے گا تو آپ نے اس کو فیلڈ ہی رکھنا ہے۔ کاف کا کوئی سا بھی آپ سرا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کاف کا یہ والا سرا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور راؤنڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دونوں سروں سے آپ توئے کو اٹیچ کریں، پریکٹس کریں اس چیز کی۔ دونوں سلانٹ فارم میں لکھے گئے۔ میم کا دوسرا سرا استعمال کرتے ہیں جب ہم توئے کے ساتھ میم کو اٹیچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں سلانٹ فارم میں، سرا لائن سے اوپر جبکہ توئے لائن پر۔ اچھا، ہے کے ساتھ جب آپ اٹیچ کریں گے تو ہے کا آپ نے دوسرا سرا بنانا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ آپ نے توئے اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو پیچھے سے جو سرا آ رہا ہے، آپ نے توئے اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے کہ وہ سرا اس کا پارٹ بن جائے، وہ یعنی کہ اس کا حصہ بن جائے، یعنی کہ اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے توئے بنانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ یعنی کہ یہ والا اگر لفظ لکھ رہے ہیں، آپ نے فے لکھا ہے
اور توئے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے. تو اس میں دیکھیں یہ توئے اور توئے کے سینٹر میں اس کو لگایا گیا ہے فے کا سرا، جبکہ آپ نے کہاں پر لگانا ہے؟ بالکل اس لائن میں. دو چشمی ہے کے ساتھ پہلے توئے کا سرا، اس کے اوپر سات کا سرا، اس کو لائن تک لے کر آئیں گے، الف بنائیں گے اور اس طرح سے آپ توئے اٹیچ کر دیں گے. یہ دیکھیں عزیز طلبہ، اب کچھ ہیڈنگز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. اردو کے پیپر میں ایک کویسچن آتا ہے مکالمہ. تو مکالمہ جو ہے نا آپ دو تین طرح سے لکھ سکتے ہیں. پہلے تو آپ یعنی کہ میم کے ساتھ آپ میم کے سرے کو اس طرح سے آگے لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر کاف الف کا بنا دیں گے. یا پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میم کا سرا بنانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا آگے لے کر آئیں اور وی شیپ بنا دیں. آپ یہ والی جو لائن ہے اس کے نیچے سے آپ کاف الف کا سٹارٹ کریں اس طرح سے، اور اس کو درمیان میں ایک خط آپ نے خالی چھوڑنا ہے. آپ مکالمہ میں میم کے ساتھ جو ہے نا یہ میم اور ہے کے درمیان کشش ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ لام میم، اور اس میم کے بعد جو ہے نا آپ اس میں کشش ڈال کر آپ اس طرح سے لائن لگا دیں. تو آپ یعنی کہ ہے کو کھینچ سکتے ہیں یہاں پر. دو تین مکالمے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. دو ہم جماعت جو ہیں ان کے درمیان مکالمہ، مریض اور طبیب یا ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ، گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ، ہوٹل مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ، درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ. تو یہ تمام ورڈز جو ہے نا میں نے لکھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا بھی ہوں تھوڑا بہت. مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ، طبیب میں آپ بے کو کھینچ سکتے ہیں اور مریض میں آپ میم کی کشش کو کھینچ کر آپ چھوٹا رے اٹیچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو نہیں کھینچ کر لکھ سکتے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سیٹنگ یوز کرتے ہیں لفظوں کی اور کس طرح کا فارمیٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو پاسبل ہے وہ میں نے لکھ دی ہے. اب مزید آپ اس کی سیٹنگ آپ خود کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ طبیب کی جگہ ڈاکٹر آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے ڈاکٹر اس طرح سے لکھنا ہے، وہاں پر آپ طبیب نہیں لکھیں گے بلکہ ڈاکٹر ہی لکھیں گے. تو ڈاکٹر کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں نارملی، اور ڈاکٹر کو جو ہے نا آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. کاف ٹے کا شوشہ بنایا اور یہ دیکھیں ڈاکٹر. تو آپ ڈاکٹر میں ٹے کے بعد کشش ڈال کر چھوٹی رے اٹیچ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ گاہک اور دکاندار کے درمیان مکالمہ، گاہک میں آپ کاف کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. کہ درمیان میں آپ یہ الف یا کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. اور اسی طرح سے ایک مکالمہ ہے تاریخ پاکستان کے موضوع پر، دو دوستوں کے درمیان مکالمہ. اچھا، اس کے علاوہ درزی خانے میں یا درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ. اگر درزی خانے میں اگر کوئی لفظ اس طرح سے آتا ہے یا آپ لکھ رہے ہیں تو آپ خاء الف خا کو کھینچ کر لکھ سکتے. اسی طرح سے ایک مکالمہ ہے ہوٹل مینیجر اور گاہک کے درمیان. آپ گاہک کے ساتھ جو ہے نا یہ گاہک لفظ گاہک میں آپ کاف کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، جبکہ مینیجر میں آپ جیم کے بعد کشش ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ جیم کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا آپ چھوٹی رے اٹیچ کریں گے نہ کہ بڑی رے. اور مینیجر کو آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے، میم نون کا سرا بڑا، پھر یہ، پھر مارکر کی ہاف نب سے جیم، اور اس کے بعد جو ہے نا بڑی رے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو لکھنا ہے.
اور مر کھینچ کر لکھیں گے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے. اگر آپ نارملی لکھیں گے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے. درمیان میں آپ یہ الف یا کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے. عزیز طلبہ، یہاں پر جو یہ میم کو یہ کے ساتھ جو میں نے اٹیچ کی ہے، آپ اس کو دو طرح سے اٹیچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، آپ میم کا سرا بنانے کے بعد آپ یہ اس طرح سے ایک وی شیپ بنا دیں اور اس کے ساتھ آپ یہ الف یا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یا میم کو یہ کے ساتھ آپ اس طرح سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں کہ میم کا سرا بنائیں گے، یہاں پہ تھوڑا سا ابھار دیں گے اس طرح سے، پھر آپ یہ الف یا بنا دیں گے. تو میم کو جب یہ کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے تو یہاں پر آپ دو طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تو دونوں طریقے صحیح ہیں، ویلڈ ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا طریقہ آپ استعمال کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں. عزیز طلبہ، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. یہ تمام ہیڈنگز ہیں جو کہ آپ نے اردو کے پیپر میں لکھنی ہے. ان کی آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.